اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله حق قدره ومقداره العظيم. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ ہم اس جمعے سے جو تفسیر چل رہی تھی جو قریباً آلموسٹ 2 سال سے رک گئی حالات کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے، تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے تسلسل کو جاری رکھیں گے تاکہ قرآن کے سے زیادہ ہمارے کو آشنائی ہو اور ہم سمجھیں قرآن، کیونکہ ہدایت کے لیے جو مین سورس ہے وہ قرآن پاک ہے. سب سے بڑی چیز جو قرآن ہے، اور قرآن کو تھامے رکھنا یہی ایمان ہے، اور اس کے اصول اور کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ ہر کوئی اپنے اس لیول کا نہیں کہ قرآن کے صحیح معنوں کو سمجھے. ترجمہ پڑھ لینا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس کے شان و نزول کو سمجھیں، اور دوسری کئی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. تو سبحان اللہ، ہم نے پچھلے جو تفسیر ختم یعنی لاسٹ جو آیت کی ہم نے تفسیر کی تھی وہ 118ویں آیت تھی. تو 117ویں آیت تک ایک ربط بتانے کے لیے میں آپ کو آیتوں کا تھوڑا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، کہ وہی ہے آسمانوں اور زمینوں کو وجود میں لانے والا، یعنی بدع کرنے والا، نئی چیزوں کو وجود کرنے والا. سبحان اللہ. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی چیز کا ایجاد فرمانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، ارادہ اس کا جو ہے فیصلہ ہوتا ہے. ہمارا ارادے اور اس کے ارادے میں فرق ہے. ہمارے ارادے بدلے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا ارادہ، اس کا فیصلہ ہوتا ہے، فرق. تو اور جب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا، کن فیکون، تو پھر وہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد والی آیت ہے 118ویں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا مِنْ آیَةٍ، جو لوگ علم نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، ہمارے پاس براہ راست کیوں نشانی نہیں آتی، یعنی رسول اللہ کا وسیلہ کیوں ہمیں. اللہ کین ٹاک ٹو اس ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی میڈیشن، جیسا اکثر لوگ کہتے ہیں اس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں. بے شک وسیلہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ذریعے سے ہمیں ہدایت پہنچاتا ہے. اگر بؤنا رسیدی تمام بلہبیست، اگر انہیں کو ہٹا رہا ہے تو پھر تمام کی تمام بلہب والی حرکت کر رہا ہے تو. اللہ اکبر. كذلك قال الذين قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. سبحان اللہ. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی، ان سب کے دل میں آپس میں ایک جیسے ہیں. یعنی ہر وقت انبیاء کو چیلنج کرتے رہے اس زمانے کے لوگ، اور بتایا کہ بھئی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا. یعنی بیکار کی بحث کرنا. اکثر آج کل لوگ کہہ سکتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا، ایسا کیوں نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرما دیا، اور اس کا ایک سسٹم ہے، اس کے ایک اسباب ہے، کاز اینڈ افیکشن ہے، ویسی چلے گی. دنیا کو پوری اسباب پر رکھا ہے، اور مسبب اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. اور وہی چلے گی. اب اس کو چیلنج نہیں کرنا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا. اس قسم کی وہ جن کے دلوں میں پرورژن ہوتا ہے، کرپشن ہوتا ہے، وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں کیسا لاجواب کر دیا، بڑے عالم دین کو ایسا کر دیا. بڑے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، جب اس قسم کی بحثیں کرتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں وہ لوگ. یہ مانے نہیں کہ اس کو سکھائیں، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا کہ قرآن کے ذریعے کہ وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل آ کے تم سے مخاطب کریں گے، بحث کریں گے، تو کیا کرنا، اللہ اس کی سلامتی کی دعا دے کے ہٹ جانا. کیونکہ یہ آدمی بڑا ڈسٹرب ہے، ہی نیڈز ہیلپ، تو اس کے لیے دعا کر کے نکل جانا ہے کہ بھئی اس کو پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اس کا دماغ اس کے
میرے قبضے میں نہیں ہے، کسی اور قبضے میں ہے، نفس کے یا شیطان کے قبضے میں ہے، اور وہ اس کی بولی بول رہا. اگر انہیں حق کو دیکھ لے تو اس قسم کی بات نہیں کرتا، تو اس کے لیے دعا کریں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی. بعض وہ جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں، ہر چیز میں خدا کی قدرت دیکھتے ہیں، ہدایت دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ کتے بلیوں کو دیکھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں. کتے کو دیکھ کے بڑے بڑے اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے جو ولایت ملی ہے اس کتے کی وجہ سے ملی. ارے یہ کیسا بھائی؟ بولے اس کی وفاداری جو اس کے مالک کے ساتھ ہے، اگرچہ کہ نزدیک ہے انہیں، اس کی جو وفاداری ہے اس کے مالک کے ساتھ، پتہ چل گئی کہ ہم ہمارے رب سے کیوں اتنے وفادار ہیں. ایک چھین جاتا ہے. بعض انسان گاڑی چلاتے ہوئے، میرے ساتھ بھی ہوا، تیز چلا رہے، ایک ہے تھا، اچانک پولیس والا بازو سے کاپ گیا تو سیدھے آسان خطا ہو جاتے. تو ایک دم سے آتا، ارے بھائی تھوڑی دیر کے لیے کاپ گیا تو میرا یہ حال ہو گیا. جو اللہ میرے کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ قادر مطلق ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے انہیں. یہ اور بات ہے اس کی شان کریم ہے کہ ہمیں عذاب میں نہیں ڈالتا، پریشانی میں نہیں ڈالتا ہے، درگزر کرتے چلے جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ اس کی شان ہے. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ہر چیز سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اللہ اکبر، ذرے ذرے سے حال کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا علم ہے، اتنا ادب ہے آپ کا، آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہا از بے ادبیست، میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا. تو ہر کوئی ہدایت لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بہہ جاتے نہیں. برائیوں کو دیکھتے ہی برائی کی طرف چلے گئے، دیکھو انہیں کتنا کروڑ پتی ہے. ارے بھائی یہ تیرے لیے ٹرائل ہے، اس پہ مت جا، تو اس کی دولت دنیاوی حیثیت کو مت دیکھ انہیں کیا ہے، اس سے بچ. اور انہیں یہ کرتا، انہیں اماں باپ کی نافرمانی کرتا، انہیں نماز نہیں کرتا، استغفر اللہ، ایسے بحثاں کرتے رہتے. دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں پہنچا دے، دیکھو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ دیکھ لو. انہیں جہنم میں جانے سے پہلے کئیوں کو ساتھ لے کے جانے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ. جو ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے، جو ہمارے لیے ہمارا ہیرو ہے، سبحان اللہ، وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ ہیں، اہل بیت ہے، اور قرآن کے اندر نور ہے، ہدایت ہے، ہمیں بچاتا ہے. سبحان اللہ. اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ پچھلی آیتوں سے جو ربط ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. کہ انا ارسلنا، ہم نے آپ کو بھیجا، وی ہیو سینٹ یو وتھ ٹروتھ، سچائی کے ساتھ، ایز اے گلیڈ ٹائڈر، ایز اے گیور آف دا گلیڈ ٹائڈنگس، اینڈ و نذیرہ، اور وارننگ دینے والا بنا کر ہم نے تمہارے کو بھیجا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ کے متعلق آپ سے جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. اس کے متعلق کئی ہے اس کے شان نزول، انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے. مگر اصل ایک یہ تھا کہ صحابہ آتے سوال کرتے، بلکہ کوئی دوسرے آتے سوال کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ہر ایک کی ذمہ داری لیے ہوئے تھے، اپنے اوپر سمجھتے تھے کہ میرے پر ذمہ داری ہے ہر چیز کی. تو اس میں بتا دیا کہ میرے محبوب آپ حق کے ساتھ بھیجے گئے، آپ خوشخبریاں دینا اور ڈرانے والے ہیں. قیامت میں آپ کے ساتھ سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی جہنم میں چلا گیا آپ کے ہدایت دینے کے بعد بھی تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہ وہ آیت ہے. تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا، آپ کی رسپانسبلٹیز بھی، کہ اے محبوب آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. بھیجنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. انا ہم نے بھیجا. تو یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے. یہ اور بات ہے لباس بشریت میں آئے، سبحان اللہ. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے کہاں تھے؟ اللہ اکبر. آنے سے پہلے وہ سرکار تو فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب کسی نے سوال کیا صحابہ میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ آپ کو کب پتہ چلا متى وجبت لک النبوہ، کہ آپ کو پتہ کب چلا کہ آپ کے اوپر نبوت، پروفیٹہڈ واجب ہو گئی ہے؟ تو بلکہ آدم بین الماء والطین ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آدم بین الروح والجسد، کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے جب مجھے پتہ چل گیا. اللہ اکبر. تو یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے حضرت آدم
وہ دیکھ رہے تھے, اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے. تو اس واسطے سرکار نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا گیا, کیونکہ سرکار نور ہے, نور ہدایت, اور پھر سرکار سے روشنیاں بھی نکلی ہیں. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اکثر سوال کرتے ہیں ایسا کیسا, وہ تو بے شک بشر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل سے جب ہاتھ نکالتے تو نور نکلتا تھا اور روشنی ہو جاتی, جو قرآن سے ثابت ہے, ید بیضاء آپ کا جو مشہور ہے. تو بہرحال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بھیجا گیا, کس کے ساتھ, بالحق, حق کے ساتھ, وتھ ٹروتھ. یعنی سرکار کی ذات جو ہے حق ہے, یعنی یہ حق وہ حق نہیں جو اللہ کی ذات حق ہے, یعنی حق کے ساتھ بھیجا گیا. آپ کی ہر بات حق ہے, آپ کی ہر بات سچائی ہے, آپ سے جھوٹ کبھی صادر ہو ہی نہیں سکتا, آپ سرتاپا سچ ہے. اس واسطے وہ ذات کو, اپنی بات کو منوانے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو منوایا. 40 سال, بلکہ انبیاء اکرام پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اعلان کر دیے. کیا بات ہے, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد کیوں کرے؟ کیونکہ 40 سال دنیا والوں کے ساتھ رہے, ہر ایک کی زبان پر صادق الوعد الامین تھا کہ آپ یہ سچے ہیں اور وعدے کے پکے ہیں اور امانت دار ہیں. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل کفار ہر کوئی کہتا تھا کہ سچائی کی ایک انتہا پر ہے. سبحان اللہ. تو یہ حق ہے. تو 40 سال سرکار اپنی ذات کو منوائے. اس واسطے اپنی بات کو منوانے سے پہلے اپنی ذات کو منوایا کرو. ایک دم سے کھڑے ہو کے تخیرہ کرنے کی کوشش مت کرو, پہلے اپنے آپ کو درست کرو. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. پہلے کرو, پھر اس کے بعد تم اس کے مجاز ہوگے, اجازت تمہیں ملے گی, اتھارٹی ملے گی تمہیں. سبحان اللہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حق, یہ ایک پوزیشن ہے کہ آپ حق کے ساتھ آئے. 3-4 چیزیں, ایک حق, بشیر, نذیر, اور آپ کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں. سبحان اللہ. اور بشیر کس چیزوں کی بشارت دینے والے ہیں؟ وہ جو ایمان لا لیے ہیں. ایمان لا لیے بس ان کو بتائیں گے کہ یہ پریکٹس کرو, تمہارے لیے جنت میں یہ مقام ہے. سبحان اللہ. سب کو دنیا میں بتا دیا. اللہ اکبر. کس کس کے ہیں؟ ایک حدیث پاک ہے جیسا کہ امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے, جو صحیح حدیث ہے, بیان کیا کہ کوفہ کی مسجد میں جب سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا کی شہادت ہو گئی, پھر حضرت امام حسن سے معاویہ نے حکومت لے لی, پھر کوفہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہ کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ کوفہ کی مسجد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ تم خطبہ دو. جیسے وہ خطبہ دینے لگے تو حضرت علی کے اوپر سب کرنے لگے. سب یعنی برا بھلا کر, بعضوں نے کہا نہیں اعتراض کرنے لگے. اب اعتراض کا وقت کیا ہے, وہ تو انتقال ہو گیا ان کا, شہادت پا گئے, اعتراض کی کیا بات ہے. تو پھر اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت عمر کے بہنوئی ہیں, ان کا چہرہ متغیر ہونے لگا. تو ان کے شاگرد تھے جو تابعی ہیں, جن کا نام تھا عبداللہ ابن ظالم المزنی یا ظالم مزنی کچھ نام تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے دیکھ کے کہا کہ دیکھتے نہیں آپ, حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ دیکھو اس ظالم کو, جنتی لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھ یہ کیا بات ہے. بولے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 لوگوں, حدیث تو طویل آخری حصہ سنا رہا ہوں, کہ 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی, اور ان میں سے علی ایک ہیں. تو اب ان کو بے چینی ہوئی 10 لوگ کون ہیں. اشم مبشرہ کی جو حدیث ایسی ہے وہ سعید بن زید سے ہے, کمپلیٹ ایسی ہے کہ کب وہ سرکار. تو فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبید ابن الجراح, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو جنت کی بشارت دیا. تو انہوں نے کہا یہ تو 9 لوگ ہیں, 10ویں کون ہیں. تو بولے اگر میں کہہ دوں تو میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ خود تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ. تو یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلیڈ ٹائڈنگز دے دی, حتیٰ کہ حضرت بلال کے لیے کئی مرتبہ کہا سبحان اللہ کہ تیری سینڈلز کی آواز میں عرش پر سنا ہوں. سبحان اللہ. جب اللہ سے ملاقات کرا تھا تیری وہ تک, اور پتہ چلا کہ سرکار پہچانا کیا بلکہ ان کی آہٹ کو ہی پہچانتے ہیں میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کون کیسا چلتا ہے, کون کیسی سینڈل پہنا ہوا ہے, کون کس طریقے سے چل رہا ہے,
کیونکہ سرکار کو تمام چیزوں کا علم دیا گیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ہر وہ چیز کا علم دے دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے. تو یہ گلیڈ ٹائڈنگز اس طرح حضرت حسن حسین کے لیے فرمایا علیہ السلام کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جو ہے جنتی جوانوں کے سردار ہے. جنت میں تو سبھی جوان رہیں گے, بوڑھا کون رہیں گا. سبحان اللہ. پھر حضرت فاطمہ کے تعلق سے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ. یہ تمام کیا ہے؟ یہ خبریہ ہے, یہ انشائیہ نہیں ہے کہ ہوں گے بلکہ نہیں فرما رہا ہیں, سرکار فرما رہے ہیں. ایسے کئی صحابہ کے متعلق فرمایا گیا. تو یہ کیا جنتی بشارت. اگر تم نیک کام کرو گے, نیک کام کرنا کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ تو پلرز ہے. لیکن اس کے ساتھ جو اس کے سراؤنڈنگز ہے, ماں باپ کی خدمت, یہ کئی چیزیں ہیں. زنا سے بچنا, ہر برائی سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, غیبتوں سے بچنا, حسد سے بچنا, جلن سے بچنا, یہ تمام ایک فہرست ہے گناہوں کی جس سے بچا. یہ کیا ہے؟ اس کے لیے بشارت ہیں. اور سرکار نے بہت سی بشارت دی, بہت سی حدیثیں ہیں اس میں. اگر اس کی فہرست میں جائیں تو اللہ اکبر, مجھے 1 مہینہ لگ جائے. تو یہ بشارت ہے. اور ڈرانے والے, اور یہ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ یہ تمام علم رکھ کے ڈرا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ سرکار ایسی چیز کہہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. ڈرا رہے ہیں. ڈرانا کس چیز کا ہے؟ نذیرہ بشیروں بنذیرہ, یہ بشارت دینا. اور نذیرہ ڈرانے والے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ کو ملاحظہ کر کے آئے ہیں, اور آپ کی آنے والی جو امت ہے ان کو بھی دیکھ کر آئے ہیں کہ کون کس مقام پر رہے گا. اللہ اکبر. اکثر جیسا سرکار نے عورتوں سے فرمایا کہ میں تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھتا ہوں اس لیے کہ تم ناشکرے ہوتے ہو. اس طرح مردوں سے بھی فرمایا کہ جو نعوذ باللہ زنا کرتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں کہ ایک مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے بھی, اور غیر مومنین کے لیے. غیر مومنین کے لیے تو جہنم دائمی ہے, لیکن مسلمان بھی کیا ہوں گے؟ جہنم میں جائیں گے. کیونکہ ایک خالدین ایک خلودن فی النار ہوتے ہیں, ایک دخولن فی النار ہوتے ہیں. خلودن خالد, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, یہ کفار و مشرکین ہیں. اور ایک جو وقتیہ طور پہ دنیا میں جو قتل کیے, چوری کیے, اور اگر دنیا میں ان کو سزا نہیں ملی تو قیامت میں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا, قضا فرمائے گا, اس سے ان کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام چیزوں بتا دیا کہ ایک گائیڈ لائن دے دی ہمیں. اب یہ سب دینے کے بعد پھر اب یہ کہنا, اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام ہیں, لوگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے, اور سرکار کی خواہش یہ ہوتی کہ ہر کوئی جنت میں جائے, اور بلکہ سب کے لیے دعا کرتے تھے. جب مکی کی زندگی میں تو روتے روتے رات بھر روتے تھے سرکار, اللہ اکبر, کہ اللہ ان سب کو جنتی کر دے, ان سب کو جہنم سے بچائے. یہ میرے آقا کی رحمت, شان رحمت للعالمین ہے. ہی از دی موسٹ مرسیفل, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کے بھیجا رحمت. تو اب وہ کیا چاہیں گے؟ کسی کو جہنم میں دیکھنا پسند کریں گے؟ اپنے دشمن کو بھی نہیں دیکھتے تھے میرے سرکار, بلکہ جو پتھر مارے ان کے لیے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. حتیٰ کہ ملک الجبال آ کے کہا کہ جو آپ کو پتھر مارے یا میرے حضور, آپ اگر حکم دے تو یہ 2 پہاڑ جو ہے نا, ان کے اندر میں اسمیش کر دوں ان سب کو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان کی اولاد ایمان لائے گی. سبحان اللہ. دیکھیے, کیونکہ سرکار کی جو شان رحمت للعالمین ہی ہے, تو سبحان اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ذمہ داری لے رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا لست علیہم بمسیطر, اے محبوب آپ ان کے اوپر جابر و قاہر نہیں ہیں, یعنی مسلط نہیں کیا گیا. بہت سے لوگوں نے اس آیت کا غلط ترجمہ کر دیا, نعوذ باللہ. لیکن مجھے طاہر القادری صاحب کا ترجمہ بڑا اچھا دکھا. اس پر یہ کہ آپ ان کے اوپر جابر و قاہر نہیں ہیں, آپ ان کے اوپر کوئی زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں کہ وہ بددعا دے دیں یا تباہ کر دیں, اپنے بددعا سے تباہ کر دیں. اب رحمت للعالمین ہے. اسی طرح کفار کے لیے جیسا دعائیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اے محبوب, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق, وہ قول حق ہے, ٹروتھ ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے, ان میں اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. جو سرکار کو جو تکلیف پہنچا رہے تھے نا, ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اے محبوب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اس کا یعنی آپ اپنے اوپر اتنا بار مت ڈالیجیے, کیونکہ سرکار کی خواہش ہر ایک کو جنت میں بجانے کی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی بنایا ہے, دوزخ بھی بنایا, ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, اور ہمارے اوپر ہے ہم جنتی بھی بن سکتے ہیں, دوزخی بھی بن سکتے ہیں. اللہ اکبر, یہ ہمارے اوپر ہے. We could be a heavenly person
اور نعوذ باللہ inmates of hellfire, نعوذ باللہ علیہ باللہ. یہ ہمارے اوپر ہے. اللہ نے ہمارے اندر کیپیسٹی دی ہے. وی کین بی اینی تھنگ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. خیبر کے وقت بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیبر کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, مومن ہے, فرمایا کہ یہ اہل نار میں سے ہے. صحابہ کو تعجب ہوا, ارے یہ تو بہت بڑا جنگجو ہے, بڑا غازی ہے. سرکار فرما دیے, کیونکہ سرکار اس فورسنگ تھنگز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو ایسا نالج دیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, کیونکہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ چیز سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے. یعنی عالم ما کانا وما یکون کا علم دے دیا. ما کانا جو ہو گیا, وما یکون جو ہونے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو وہ علم دے دیا. اور سرکار کا علم سب سے بڑا علم ہے, اور یہ قرآن فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اب اس سرکار کے علم پہ بحث کرنا جہالت ہے. یہ چیلنج کریں اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ وہ عالم الغیب والا ہے, ہر غیب کا جاننے والا ہے, اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ایکسیپٹ دا چوزن پرافٹس, سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک؟ سبحان اللہ. تو وہ علم دے دیا گیا. اب سرکار پہلے یہ تھا کہ بتاتے ہیں کہ معراج سے پہلے بعض چیزوں کا سرکار کو علم نہیں تھا, اس لیے اس مقامات پہ بخاری میں حدیث اور مسلم میں وہ حدیث ملتے ہیں جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے یونس ابن متہ سے افضل نہ جانو, اور مجھے موسیٰ سے افضل نہ جانو. یہ سرکار جب پتہ چلا سرکار کو, جب مقام دیا گیا آپ کو سدرۃ المنتہی وقاب قوسین او ادنیٰ, اور اللہ سے ملاقات سرکار کو بتا دیا گیا کہ آپ کا کیا مقام ہے. موسیٰ اللہ کے دیدار کے لیے دنیا میں اللہ سے خواہش فرمائے, اور تجلی ہوئی کیا ہے, فقر موسیٰ صعیقا. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ, اللہ تو ایک مرتبہ بلایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, لیکن جب چھٹے آسمان پہ آئے موسیٰ علیہ السلام سے ملے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ملا, فرمانے لگے کہ میرے بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دیا. نہیں, کہا جاؤ, یا موسیٰ علیہ السلام ہماری مدد بھی کر رہے ہیں, اب یہ مشکل کشائی کر رہے ہیں ہمارے انتقال کے بعد, پوری امت کی ہم سب پر احسان ہے موسیٰ علیہ السلام کا, ان پر لاکھوں کروڑوں صلوات و سلام ہو. نہیں کہ جاؤ اللہ کے پاس. اب اپنی مرضی سے اللہ کے پاس جا رہے ہیں, 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے ہوتے جا رہے ہیں آ رہے سرکار. سبحان اللہ. اور اللہ جانتا ہے میرا محبوب, تاکہ اس کے دل سے یہ چیز جو ہے نا ڈر نکل جائے کہ یہ میرا محبوب ہے, جب چاہے آ سکتا ہے میرے بارگاہ میں. سبحان اللہ. میں تو اس کو ایک مرتبہ بلایا نا, انہیں اور 9 مرتبہ اپنی خواہش سے آئے. سبحان اللہ. تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر مقام جب دیکھ لیا تو فرمایا کہ موسیٰ بھی اگر میرے زمانے میں ہو تو سوائے میری پیروی کے ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. تو اسی طرح خیبر کا واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک صحابی, انہوں بڑے جنگجو خطرناک صحابہ, سرکار فرما دیا جنگ سے پہلے, فرمایا کہ نہیں انہیں جہنم میں جانے والا ہے. صحابہ کو تعجب ہوا. اب دیکھیں بخاری نے 5 جگہ اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے. جنگ کر رہے ہیں مگر جنگ میں یہ ہوگا کہ بڑے بروزز اور کیا بولا وونڈ سے, زخموں سے تاب نہیں لا سکے. تو لیکن صحابہ دیکھ کے بولے پھر سرکار آپ تو فرمایا انہیں جہنم میں دیکھو کیسا مجاہد ہے, کیسے لڑ رہا ہے. فرمایا نہیں وہ اہل نار میں سے ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ باللہ. پھر صحابہ دیکھتے رہے اس کو. تو دیکھے کیا ہوا کہ وہ جب زخموں سے چور چور ہو گئے تو برداشت نہیں ہو گیا. تو کوئیور جو ہوتا نا, کیا بولتے ترکش, جو تیر جس کے اندر رکھتے ہیں گول جیسا پیچھے ہوتا, اس سے اس نے نکالا اور اپنے سینے میں بھونک لیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیونکہ سرکار نے فرما دیا, ہو گیا. اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وحی لکھنے والا تھا, اس کو بھی بخاری نے نقل کیا, مسلم نے بھی نقل کیا. نصرانی تھا, لکھتے اس کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد تھی, سرکار کے لیے لکھتا تھا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں اللہ کی مار ایسی پڑی کہ وہ پھر نصرانی تھا, پھر اپنے مرتد ہو گیا, اپنے دین کی طرف پھیل گیا. اور سرکار کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتا تھا کہ یہ کہیں سے لے کر آتے ہیں اور مجھے کہتے تھے لکھنے کے لیے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ من ذالک. سرکار پہ ایسے الزامات لگانے لگا. تب سرکار مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہیں, اب اللہ کی مار ایسی پڑی کہ وہ تو مر گیا. مر گئے بعد اس کو گاڑا گیا, زمین قبول نہیں کری, اٹھا کے پھینک رہی تھی.
تو جب دن میں لوگ آ کے دیکھتے بولتے ارے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کا کام ہے. پھر انہوں نے کیا کیا, پھر اس کو گاڑے, پھر وہ نکالنے لگی, پھر دوسرے دن تیسرے دن 3 مرتبہ. انہوں نے کہا نہیں یہ محمد کا, ہم نے تو اتنا نیچے ڈیپ ڈاؤن دیکھ کر کے اس کو ڈال رہے ہیں لیکن زمین اٹھا کے پھینک رہی ہے. یہ مار ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے کا, کیونکہ زندگی تو اچھی گزرے گی. جب مریں گا قیامت میں یعنی قبر سے اس کا جو عذاب چلیں گا نا, یہ دنیا ہے, لبرٹی ہے, جو چاہے بولو, نعوذ باللہ, اللہ کو بول سکتے, رسول کو بول سکتے, الیاذ باللہ, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ انا ارسلناک بالحق, کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. کہاں سے بھیجا؟ بڑی شان سے بھیجا, عزت سے بھیجا, بڑا اعلیٰ مقام دے کر بھیجا. یہ نہیں کہ سرکار دنیا میں مقام پا رہے ہیں, اللہ اکبر, سید الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے, بالحق, حق کے ساتھ, بشیر و نذیرہ, خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا. ولا تسألون عن اصحاب الجحیم, اے محبوب آپ سے اصحاب جہیم کے تعلق سے یعنی جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کا کام ہے آپ پہنچا دیے, آپ کا مقام یہ. اپنے دل پاک پر اتنا بار مت ڈالیے کہ ہر کوئی مسلمان ہو جائے. اسی طرح کوئی مرشد اپنے مرید کو سکھا رہا ہے, اگر وہ نہیں سیکھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ ایک شیخ اپنے ڈسائپلس کو یا پوپلس کو اگر سکھا رہا ہے, اگر وہ نہیں سیکھنا پا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ایک ماں باپ ایک حد تک اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں, اگر انہیں نہیں کرا, ماں باپ کی تو ذمہ داری ہوگی, اب اس کی ذمہ داری ہے. اب وہ کیونکہ رسول اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا لیکن امت سے, ہم سے کیا جائے گا قیامت کے دن. جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم سب کے سب اپنے گھرانے کے لیے ایک شیپھرڈ ہو, یعنی ایک ہرڈ کو سنبھالنے والے ہو. سرکار جو مثال دی, ایک ہرڈ ہے اپنا گھر, ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے, ان کو سنبھالنے والے ہو. اور قیامت کے دن تمہارے ہرڈ کے متعلق سوال کیا جائے گا. میں نے تمہیں بیٹا دیا تھا, ایک امانت دیا تھا, تم نے کیا کیا؟ بیٹی دیا تھا تمہیں, تمہاری اچھی بیوی آئی تھی, اس کو تم نیک کیوں نہیں بن سکے؟ یہ ہم سے سوال کیا جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ قرآن میں ہے کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچا سکتے ہیں اور بچ بھی سکتے ہیں, بچا بھی سکتے ہیں, کیونکہ یہ تمام کیپیسٹی ہمارے اندر ہے. اگر ہم نہیں کر سک رہے ہیں تو الیاذ باللہ ہمارے پاس کوئی ہاں سکھائے اگر اولاد نہیں مان رہے, جیسا نوح علیہ السلام ہے, ان کا بیٹا ہے کنعان, انہیں اس نے نہیں مانا, اللہ کی اس کے اوپر, لیکن یہ ذمہ داری ہے یونس علیہ السلام پر نہیں, نوح علیہ السلام پر نہیں. تو ہم اپنا کام کریں, اپنا کام یہ ہے کہ پہنچا دینا ہے. وعلیکم السلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جس آیت کی آج ہم یہ جو تفسیر جو شروع کرے ہیں, جو رک گئی تھی 2 سال سے, اب اس کی کنٹینیو کریں گے تاکہ اس سے برکتیں حاصل کریں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس سورہ بقرہ کی اور خصوصاً جو آیت کریمہ کی ہم نے آیت کی مختصر جو تفسیر کریں, یا اللہ اس کی برکتیں ہماری زندگی میں شامل حال فرما, ہمیں حق پہ رکھ, ہدایت پر رکھ یا رب العالمین, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری قرآن, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما, آسانی عطا فرما کہ ہم قرآن و سنت پر اور اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. آمین بجاہ نبی الامین اور رؤوف رحیم سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.